حضرات، صدر مجلس صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی کا لکھا ہوا خطبہ صدارت آپ نے مفتی محمد علی مشاہدی استاذ و مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی زبانی سماعت کر لیا۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے مقالات کی پیشکش کا۔ میں عرض کر دوں کہ آج کی اس سیمینار کے لیے اور کل کی نشست کے لیے ہمارے پاس تقریباً 24 مقالہ نگار موجود ہیں، اور یکے بعد دیگرے آپ حضرات کو ان مقالوں کی تلخیصیں سماعت کرنی ہیں، اور میں مقالہ نگاروں سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ کو جو وقت دیا جائے تلخیص پیش کرنے کا، اسی وقت میں آپ اپنا کام مکمل کر دیں، اور یہی آپ کی کامیابی ہے اور اس سیمینار کی کامیابی ہے کہ ہم وقت کا مختصر استعمال انتہائی بڑے کام کے لیے کر لیں۔ چونکہ جو موضوعات ہیں ان موضوعات کو آج کے نشست کے لیے جو موضوعات رکھے گئے اور جنہیں مقالے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ان میں موضوع کے اعتبار سے سب سے پہلا مقالہ مجھے آپ کو میرا ہی سماعت کرنا ہے، اس لیے ہمتاً گوش ہو جائیں اور میرا مقالہ آپ حضرات پہلے سماعت کر لیں۔ میں اپنا نام عرض کر دیتا ہوں۔ میرا نام ہے توفیق احسن برکاتی، استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ میرے مقالے کا عنوان ہے وحی الہی اور نزول قرآن۔ چونکہ یہ مضمون کے اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، ورنہ میرا نمبر کیا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو میں نے اپنے مقالے میں جو ذیلی عناوین رکھے، سب سے پہلے آپ حضرات اسے ملاحظہ کر لیں۔ وحی کے لغوی معنی، وحی کے اصطلاحی معنی، وحی کی اقسام، نزول وحی کی صورتیں، وحی کا آغاز، پہلی وحی، فترت وحی، آخری وحی، مدت تکمیل نزول اور متفرق نزول کی حکمتیں، نزول اول، نزول ثانی۔ یہ 12 ذیلی عناوین ہیں جس پر میرا مقالہ مشتمل ہے، اور تقریباً فل اسکیپ سائز کے 11 صفحات ہیں۔ مقالے کی مختصر تمہید ہے: قرآن مجید کلام الہی ہے جو بشکل وحی سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں نازل ہوا۔ یہ کتاب اپنے اندر علم و معرفت کا خزانہ رکھتی ہے، اور یہ اسلامی شریعت کا اول ماخذ بھی ہے۔ یہ کتاب منزل من السماء ہے اور زمان نزول سے آج تک اصلی حالت میں باقی ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی تا قیامت نہیں ہو سکتی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتمان وحی کے ہر الزام سے پاک ہے۔ قرآنیات کی ہر بحث وحی الہی کی حقیقت اور نزول قرآن کے مقاصد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں اہم امور پر حقیقت افروز مواد پیش کیا جائے۔ ہم نے یہاں شروع میں وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے، اس کے بعد ہم نے وحی کی قسمیں بیان کی ہیں۔ بنیادی طور پر وحی کی 2 قسمیں ہیں: وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوع ہے، اور یہی قرآن مجید ہے۔ اگر صرف معانی نازل کیے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے الفاظ میں تعبیر کریں تو یہ وحی غیر مطلوع ہے، اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ البتہ نبیوں پر وحی تین طرح ہوتی ہے۔ نمبر 1، بلا واسطہ ملک بنفس نفیس اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم سنتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر سنا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسراء میں سنا۔ نمبر 2، فرشتے کے واسطے سے وحی آئے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے قلوب میں معانی کا القاء ہو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جن 3 طریقوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور نزول وحی کی صورتیں کیا ہیں؟ محققین نے اس کی کل 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ خواب میں ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ نمبر 2، قلب میں القاء ہو۔ نمبر 3، جرس یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں آئے۔ نمبر 4، فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آ کر کلام ربانی پیش کرے۔
جیسا کہ جبریل امین حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ نمبر 5 جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوں۔ نمبر 6 اسرافیل وحی لے کر حاضر ہوں۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ فقط ایک بار ہوا، پھر یہ خدمت جبریل امین کے سپرد ہوئی، انہی کی وساطت سے پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم خود سنیں خواہ بیداری میں، جیسا کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ اب یہ سوال ہے کہ وحی کا آغاز کب ہوا؟ تو اس سلسلے میں یہ حقیقت یہاں موجود ہے۔ ظہور نبوت کے ابتدائی 6 ماہ سچے خواب آتے رہے، جس کی ابتدا ماہ ربیع النور شریف سے ہوئی۔ پھر بروز دوشنبہ 17 رمضان المبارک کو غار حرا میں سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی۔ اس سلسلے کی سب سے مشہور روایت بخاری شریف کی یہاں درج ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں کہ پہلی نازل ہونے والی وحی کون سی ہے۔ پہلا اور صحیح قول وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ غار حرا میں فرشتہ آیا اور اس نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر کا نزول ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں بڑی نفیس بحث فرمائی ہے اور قول اول کو صحیح قرار دیا ہے، ساتھ ہی دیگر اقوال میں تعویل و تطبیق کی صورت نکالی ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمن نے ابتدائی 3 اقوال میں یوں تطبیق دی ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، فترت وحی کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، اور مکمل سورہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں یہی بات کہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے فترت وحی پر گفتگو کی ہے، اس کے بعد آخری وحی پر گفتگو کی ہے، اخیر میں مدت تکمیل نزول پر گفتگو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا زمانہ پورا زمانہ 23 برس ہے۔ 40 برس کی عمر شریف سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو قرب وصال تک جاری رہا۔ نزول وحی کے بعد 13 سال مکہ میں قیام رہا، بعد ہجرت 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ متفرق نزول کی حکمتیں کیا ہیں، کہ اتنے برس میں قرآن نازل ہوا تدریجاً۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ نمبر 1 لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی شب قدر میں نازل ہونا۔ نمبر 2 آسمان دنیا سے زمین کی طرف 23 سال کے عرصے میں متفرق طور پر نازل ہوا۔ نزول اول پہلی مرتبہ اس کا نزول مبارک رات شب قدر میں ہوا۔